یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ معرکہ کربلا دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین ابن علی صبر کا عظیم پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت اور اپنی طبع ناہمواری، ظلم و جبر کی علامت بن کر ابھرا، حسین ابن علی حق و صداقت کا عظیم نشان بن کر ابھرا۔ یزید کی سوچ طاقت ہی حق ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ حق ہی طاقت ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ طاقت ہے تو سب کچھ ہے اور طاقت ہی حق ہے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں آ کر یہ پیغام دے دیا کہ طاقت نہیں بلکہ حق پر ہونا یہ طاقت ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا میں کیوں آئے، وہ کیا اسباب تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں، اس پر ہم نے مختلف دروس میں جمعۃ المبارک پر سیر حاصل گفتگو کی۔ امام عالی مقام آپ کا میدان کربلا میں آنا، اس کا پس منظر، اس پر ہم کچھ گفتگو کر کے، اور اسی طرح جو پیغام حسین ہے وہ ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام عالی مقام آپ ہیں کون، اور شریعت اسلامیہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ امام عالی مقام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے خواب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا نکل کر ام سلمہ کی گود میں آ گرا۔ آپ بڑی پریشان ہوئی کہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، خواب عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ پریشان نہ ہو، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش تم کرو گی۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، امام عالی مقام آپ صاحبزادے ہیں حضرت علی کے، صاحبزادے ہیں حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ام سلمہ خواب دیکھتی کہ حضرت علی کے جسم اطہر سے ٹکڑا نکلا ہے، ان کی گود میں آیا، یا جناب فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا نکلا اور ام سلمہ کی گود میں آیا، لیکن خواب یہ دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا نکلا ہے اور ام سلمہ کی گود میں آیا ہے۔ تو یہی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت امام حسین کو خود گھٹی دیتے ہیں، 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، یہ دونوں نام پہلے کسی کے نہیں تھے۔ یہ نام صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر امام حسن اور حسین کے رکھے۔
اور ان کے ساتھ جو محبت کا عالم تھا اور جو ان کے ساتھ محبت کا انداز تھا، اگر مارکہ کربلا بپا کرنے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی تو کبھی مارکہ کربلا بپا نہ کرتے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہے، شیر خاری ہے، تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے باہر سے گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو آقا علیہ السلام رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ الم تعلمی انا بکاؤہ یوزونی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ جو آج حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکے تو میدان کربلا میں کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ظالموں کو خبر نہیں تھی کہ یہ امام حسین ہے کون، اور آقا علیہ السلام نے حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کانا معی فی الدرجۃ یوم القیامہ، فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے والد گرامی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کانا معی فی الدرجۃ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ محبت کرنے والے میرے ساتھ میری ہمسائیگی میں ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ محبت کرنے کا صلہ ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کا انعام ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کی محبت حضور کے ساتھ محبت کرنا ہے، حسین کے ساتھ عقیدت رکھنا حضور کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے، اور حسین کے ساتھ دشمنی کرنا حضور کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، حسین کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مقام حسین ہے کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا اخذ بیدی حسن والحسین، امام حسن اور امام حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دونوں کے ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، فرمایا کہ من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، کس سے؟ حسن سے اور حسین سے، ان دونوں سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، اس نے ان دونوں سے نہیں، اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ اندازہ کریں کہ ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، تو پھر ان کے ساتھ دشمنی کرنا کیا حضور کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی؟ اور کسی امتی کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ دشمنی کرے؟ کسی کی اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے وہ نبی کے ساتھ بغض رکھے؟ اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جواب دیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اسی طرح جس طرح یہ محبت کا پہلو ہے، اسی طرح بغض کا اور نفرت کا بھی پہلو۔ فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے نہیں، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار،
اور جو اللہ سے بغض رکھے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اب جو افراد مارکہ کربلا بپا کرنے والوں میں شامل تھے، جو مخالف صف میں کھڑے تھے، جو اس عمل پر راضی تھے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کتنے مغضوب ہیں۔ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام حسین کو یاد کر کے آپ کی محبت میں رونا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دیکھیں یہ محبت کا کتنا عظیم پہلو ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن رو رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے ام سلمہ اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبرائیل امین آئے، فاخبرنی، اور اس نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں میں سے کچھ بدبخت آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے۔ اس بات نے مجھے رلا دیا، یہ بات سن کر میں رو پڑا۔ اب یہ رونا غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو کھلا رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، اور ایک ران پر اپنے صاحبزادے ابراہیم کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسری ران پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ اپنے صاحبزادے ابراہیم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لے، ایک کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ اب آپ فرما دے کسے اللہ اپنے پاس بلائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو اس کی تکلیف فاطمہ کو بھی ہوگی اور مجھے بھی ہوگی، جدائی کا غم مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا۔ اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اس کا غم زیادہ مجھے ہوگا، بیٹی کو نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو امام حسین کے فدیے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرمایا کرتے، فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کے بدلہ میں اپنے بیٹے کو بطور فدیہ دیا ہے۔ تو اندازہ کریں اپنے صاحبزادے کی قربانی دی ہے، اور امام عالی مقام اور آپ کے ساتھ یہ محبت کا انداز، کبھی امام عالی مقام کی آپ کے دہن میں کبھی اپنی زبان مبارک ڈالتے ہیں، اور امام عالی مقام حضور کی زبان کو چوستے ہیں، کبھی کھجور چبا کر امام عالی مقام کے دہن مبارک میں ڈالتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن آتے ہیں، چھوٹے تھے، لڑکھڑا کر گر پڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر چھوڑ دیا، امام عالی مقام کے پاس چلے گئے اور کہا، اور حضور نے پھر فرمایا کہ میرا بیٹا حسین گرا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو جو آج گرنا برداشت نہیں کر سکے تو میدان کربلا میں شہید ہونا کیسے برداشت کیا ہوگا، وہاں پر کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس حدیث کو روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، اور جو یہ کہہ رہا ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیا وہ اپنا سردار نہیں مان رہا؟ کیا وہ اپنا سردار نہیں مان رہا؟ یہی وجہ تھی ایک دن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ جو کہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان بچپن تھا، کچھ چپکلش ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، بچپن ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ
تمہارے بابا تو میرے بابا کے غلام ہیں. کیونکہ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے انا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا غلام ہوں. سارے صحابہ یہی کہا کرتے تھے ہم حضور کے غلام ہیں. تو عمر فاروق کہا کرتے تھے میں حضور کا غلام ہوں. عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، یہ بات دل پر لگی، میرے بابا کو غلام کہا ہے. روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا بابا آج حسین نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے بابا میرے بابا کے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا چہرے پر خوشی آ گئی، بیٹے کا کندھا پکڑ کر کہا بیٹے واقعی کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے خود سنا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے. کہا بھی چلو ان کے گھر. ان کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اتفاق ایسا امام حسین نے دروازہ کھولا، دیکھا عمر فاروق کھڑے ہیں، عبداللہ بھی کھڑے ہیں. وہ بات یاد آ گئی کہ چپ کلش ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بابا تو میرے بابا کے غلام ہیں. جلدی سے وضاحت دینے لگے، وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے آپ کے منہ سے نکلا ہمارا کام بن گیا. آپ کے منہ سے نکلا اور ہمارا کام بن گیا. مجھے یہ ذرا لکھ دیں، یہ ذرا لکھ دیں. اور کہا یہ میں وصیت کر کے جاؤں گا، میری قبر میں اس رکے کو میرے ساتھ رکھنا، اور کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے نے گواہی دی ہے میں آپ کا غلام ہوں. تو کہا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی، اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت انس ابن مالک بھی، اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، حضرت ابو ہریرہ بھی. کون رہ گیا ہے پیچھے جو ان کی سرداری کو بیان کر رہا ہے، جو ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے؟ وہ ان کی سرداریاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. اب یہاں پر قرآن سے ایک اصول بیان کر کے پھر میں مقام حسین کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیں، یہ ہم سے پیغام ہے، یہ ہمیں پیغام دیا گیا، ہمیں کہا گیا ان سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی اتباع کریں. باری تعالیٰ جب حضور سے محبت کرنے لگ جائیں گے، حضور کی اتباع کرنے لگ جائیں گے تو پھر تجھ سے محبت کریں تو تیری محبت حاصل ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے محبوب سے محبت کرو گے پھر تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود محبوب بنا لوں گا. گویا کہ حضور کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، حضور کے ساتھ عقیدت رکھنا، اللہ کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے. حضور کی چاہت رکھنا، اللہ کے ساتھ چاہت رکھنا ہے. حضور کی غلامی کا دم بھرنا گویا کہ اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ اس بندہ اپنے نبی کے ساتھ چاہت کر رہا ہے. وہ چاہت کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ جو اللہ کی چاہت ہے. اور فرمایا کہ محبوب جو آپ کے ساتھ چاہت نہ کرے اور میرے ساتھ چاہت کرے تو محبوب اس کی چاہت کو قبول نہیں کروں گا، اس کی محبت کو قبول نہیں کروں گا. جو آپ کے ساتھ محبت نہ کرے اور میرے ساتھ محبت کرنا چاہے اس کی محبت کو قبول نہیں کروں گا. تو حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کے ساتھ چاہت اللہ کی چاہت رکھنا ہے. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی چاہت ہے؟ حضور تو ہوئے اللہ کی چاہت، کیا حضور کی بھی کوئی چاہت ہے؟ جب یہ اصول ہمیں سمجھ آ گیا کہ حضور کے ساتھ محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ اصول سمجھ آ گیا. اب آقا علیہ السلام کی چاہت پوچھتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذا. نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے
یہ میری چاہت ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، فَلْيُحِبُّ هَذَا، وہ حسین سے محبت کرے۔ گویا کہ حسین کی محبت حضور کی محبت ہے، حسین کی چاہت حضور کی چاہت ہے، حسین کی عقیدت حضور کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے، اور حسین کے ساتھ دشمنی کرنا حضور کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، حسین کے ساتھ بغض رکھنا حضور کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں امام عالی مقام کے میدان کربلا میں آنے کی وجوہات کی طرف۔ امام عالی مقام آپ میدان کربلا میں کیوں آئے؟ یہ معرکہ کربلا یہ ہوا کیوں؟ یہ وقوع پذیر کیوں ہوا؟ تو جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے مختلف گورنروں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ وہ جا کر یزید کے نام پر لوگوں سے بیعت لے، تو اب مدینہ کا جو گورنر تھا امام عالی مقام کو بلاتا ہے اور یزید کا خط دکھاتا ہے کہ آپ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو امام عالی مقام نے بیعت نہ کرنے کی جو وجوہات بیان فرمائی، تو امام عالی مقام نے کہا کہ انا حسین بن علی بن ابی طالب، کہا میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں جہاں پر جبرائیل امین وحی لایا کرتے تھے، اور یزید رجل فاسق شارب الخمر، کہا یزید فاسق آدمی ہے، وہ شرابی ہے، بدکار ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اور میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلا ہی راس ہے۔ تو آپ نے یزید کی بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ بیان فرمایا کہ وہ شرابی آدمی ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، تنگ ہو گیا، بار بار یزید کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ حسین سے میرے نام کی بیعت لو، جب رہنا محال ہو گیا پھر آپ مکہ آئے، مکہ میں بھی رہنا مشکل ہو گیا، کوفہ کی طرف آئے، کیونکہ انہوں نے خط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان کے کہنے پر آپ کوفہ میں آ گئے، لیکن یہ نہیں پتا تھا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، میدان کربلا بپا ہوا، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کلی کٹ رہی ہے، ایک ایک چراغ گل ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام آپ نے ان کے سامنے اپنا اسوہ پیش کیا، کہا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، میرے حق کو پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں اس نبی کا نواسہ ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے۔ اس وقت اگر کسی نبی کا کوئی خاندان ہے تو اس وقت وہ ہمارا خاندان ہے، ہمارے علاوہ کوئی خاندان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو بیعت کر لیں، نہیں تو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا بیعت ہی کرنا ہوتی تو مدینہ نہ کر لیتا، اگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی، دین کی حدوں کو توڑنے والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ نہ کر لیتا، میں کوفہ کس لیے آتا؟ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر آپ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے گا جو کہ میں بارہا مرتبہ یہ پیغام دے چکا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، وہ ظالم آدمی ہے، وہ شرابی آدمی ہے، وہ دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں بدکاری اس قدر عروج پر پہنچ چکی تھی، ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر اس کو نہ ہٹایا کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں۔ یہ امام عالی مقام آپ ایسے ہی میدان میں نہیں آئے، کوئی آپ کو شوق نہیں تھا کہ آپ آ کر وہاں پر اپنی گردنیں کٹوائیں، دین کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا۔ تو آج بھی دین کی حدوں کو توڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کیا آج کے دور میں حکمرانوں کی نگہبانی میں کیا شراب عام نہیں ہے؟ امام عالی مقام کے کیا لفظ تھے؟ شارب الخمر، یہ شرابی آدمی ہے، شراب پیتا بھی ہے، شراب کو عام بھی کیا ہے۔ آپ نے کہا رجل فاسق، یہ فاسق ہے۔ کیا
ہم فاسق لوگوں کو جا کر سپورٹ نہیں کرتے، ہم ان کی تائید نہیں کرتے، ان کی حمایت میں نعرے نہیں لگاتے، ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر حسینیت کا نعرہ لگانا اور یہ کہنا کہ ہم حسینی ہیں، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دغا باز نہیں ہے، اس سے بڑا اسلام کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے والا نہیں ہے۔ سب پتا ہے ہمیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی زیر نگرانی میں کیا کچھ ہوتا ہے، سب پتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یاد رکھنا، اگر ہم نے پھر بھی حمایت کی، اس دور میں ووٹ کی قسم تھی بیعت کرنا، اور اسی بیعت کی قسم ہے ووٹ دینا آج کے دور میں۔ تو اگر ظالم کی حمایت میں ووٹ دے کر آ رہے ہیں، اس کی بدکرداری کا پتہ، اس کی ناانصافیوں کا پتہ، اس کے ظلم کا پتہ، سب کچھ پتہ، اور پھر بھی جا کر اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے حق میں جا کر بیعت کر رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، یاد رکھنا اس کے جتنے مظالم ہوں گے، اس کے دور حکومت میں جتنی ناانصافیاں ہوں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا حصہ اس میں شامل ہوگا۔ یہی پیغام حسین ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام عالی مقام، آپ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا، اور یہاں پر بے نمازی آدمی وہ آ کر نعرے لگا رہا ہوتا ہے، یا علی کے یا حسین کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، شرابے پی کر بھنگے پی کر تم یا علی کا نعرہ لگاتے ہو۔ امام عالی مقام نے تو میدان کربلا میں آپ نے تلواروں کے سائے میں آپ نے سجدہ کیا، تو آپ کو یہ حسینی کردار کیوں نہیں نظر آتا؟ صرف نعرہ لگانے سے کوئی بندہ حسینی نہیں بنتا، صرف نام لینے سے کوئی بندہ حسینی نہیں بنتا۔ یہ پیغام میں بار بار دے چکا ہوں، بار بار میں دے چکا ہوں۔ خدا کے لیے اب تو ہوش کے ناخن لے لیں، اب تو ظالموں کی حمایت نہ کریں، اب تو کچھ ہوش کے ناخن لے لیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری عزتوں کی حفاظت نہیں ہے؟ بیٹیوں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کیا آپ کے سامنے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا وہ واقعہ سامنے نہیں ہے؟ کیا آپ کے سامنے جو کچھ ہمارے ہاسٹلز میں ہوتا ہے کیا اس کا نہیں پتا؟ جو کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے کیا نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا کیا بم گرایا گیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پلٹ پلٹ کر بار بار آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سوچا نیا ہے اس کو آزما لیں، ایسا نہیں ہے، یہ بار بار آزمائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ عذر کرنا کہ ہم اس کو دیکھ لیں، چلو اس بار اچھا ہو جائے گا، جو پچھلے 20 سالوں سے اچھا نہیں ہوا وہ اب بھی اچھا نہیں بنے گا، وہ اب بھی آپ کو عدل فراہم نہیں کرے گا۔ اور پھر یہاں پر بیٹھ کر یا گلیوں میں یا تنہائیوں میں حسینیت کا ذکر کرنا اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ منافقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا میدان کربلا میں، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سر دے دیا لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، اسلام کی لاج رکھی، میدان کربلا بپا ہوا۔ امام عالی مقام کو صرف اسی وجہ سے شہید کیا گیا کہ آپ ہمارے نظام کی بات نہ کریں، آپ نمازیں پڑھائیں، آپ قرآن پڑھائیں، گھر میں بیٹھے رہیں لیکن میدان میں نہ آئیں، اس نظام کی بات نہ کریں۔ آپ نے کہا کہ اگر اس نظام پر بات نہ کروں پھر دین پر آنچ آتی ہے، پھر دین پر آنچ آتی ہے، جسے صرف حقی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلا ہی راس ہے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے، 72 افراد ہیں، 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ جب آپ کی گردن کاٹنے لگے آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور زبان پر لفظ ہے اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، میری زبان پر کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کیا تو بھی حسین ابن علی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے؟ آواز آ رہی تھی
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ظالموں نے مارکہ کربلا بپا کیا، اب سروں کو نیزوں پر پرو کر اب لے کر جا رہے ہیں۔ شام کی جانب عازم سفر ہوئے، اب میدان کربلا اور شام میں فاصلہ ہے، اب نیزوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ رات ہو گئی، ایک جگہ پر ٹھہرے، وہاں پر ایک گرجا گھر تھا جو کہ بہت پرانا وہاں پر بنا ہوا تھا۔ اب یہ اس کے قریب جا کر ٹھہرے، وہاں کا جو راہب تھا، جو پادری تھا، اس نے دیکھا باہر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو دیکھا کہ کچھ سر ہیں، کچھ قیدی ہیں، خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، اور سب کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ ہیں کون؟ تو کہا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس راہب نے سر حسین کو دیکھا، وہ سمجھ گیا یہ سر کوئی عام سر نہیں ہے، یہ عام سر نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تم اجازت دو، رات تو تم نے یہاں پر ٹھہرنا ہے، تو سر حسین کو میں لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے نہیں دے سکتے۔ وہ 10,000 درہم لے کر آ گیا، کہا یہ لے لو، اس کے بدلے میں یہ سر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دو، صبح کو یہ سر تمہیں واپس کر دوں گا۔ لالچ میں آ گئے، 10,000 درہم لے لیے۔ سر حسین بھی اس راہب نے لے لیا اور کہا یہ جو پردہ دار خواتین ہیں انہیں بھی بھیج دو، اور اپنے گھر کی خواتین سے کہا یہ جو خواتین ہیں یہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، یہ کائنات کی عظیم خواتین ہیں، یہ مقدس ترین خواتین ہیں، ان کے اکرام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کے اعزاز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کی خدمت کرنا۔ اب خواتین جو گرجا گھر کے ایک جانب جو گھر تھا، اب اس گھر میں چلی گئیں، اور اس راہب کی خواتین، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، ساری رات اہل بیت اطہار کی خواتین کی ان کی خدمت کرتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو وہ راہب امام عالی مقام کے سر کو لے گیا، خواتین کو لے گیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان خواتین کے احترام میں، ان کے اعزاز اور اکرام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور سر حسین کو اپنے پاس رکھا، اور سر حسین کو وہ دیکھتا اور ساتھ روتا جاتا، سر حسین کو صاف کرتا، جو گرد تھی اس گرد کو صاف کیا، چہرے سے مٹی کو صاف کیا، اور ساری رات امام حسین کے سر کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ وہ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یکا یک سر حسین سے ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا جو آسمان کی جانب بلند ہوا۔ ساری رات سر حسین کو اس نے خدمت کی، اسی خدمت کے صلے میں اللہ رب العزت نے اس کے دل کی حالت کو بدل دیا۔ جب صبح ہوئی وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جس نے سر حسین کی قدر کی
اور امام عالی مقام کے سر سے وہ گرد کو صاف کیا، عقیدت کے ساتھ رکھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ ہدایت دے دی۔ تو جس نے سر حسین کی توہین کی اور جس نے امام عالی مقام کو تکلیف دی اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ جب یہ قافلہ اسی طرح دمشق پہنچا، شام یزید کا دربار ہے، اب وہاں پر جب بازار میں سامنے دربار تھا، بازار میں داخل ہوئے، یہ قافلہ لوٹا ہوا، اب لوگ دیکھنے لگے کیا ماجرا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا، کیا قیامت صغریٰ گزر چکی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جو سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے گھروں کی دیواروں کی چھتوں پر کھڑے ہو گئے، ایک ہجوم لگ گیا۔ تو ایک وہ جو بازار ہے اس کا نام آج سوق حمیدیہ ہے، تو ایک چوک آیا، اب وہاں پر رک گئے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا، کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرے۔ ان دیکھنے والوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی، بوڑھی خاتون جس کا نام فضہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں، خواتین بھی ہیں، اس نے کچھ چادریں بھیجی، کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجا۔ تو جب وہ سامان، وہ چادریں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا یہ کس نے بھیجی ہے؟ میدان کربلا سے ہم دمشق تک آئے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، کوئی حسن سلوک نہیں کیا، یہ کون ہے اور کیا سمجھ کے اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے؟ اس کو بلاؤ، یہ کون ہے؟ تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی، وہ فضہ، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اس نے کہا کہ یہ میں نے بھجوائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا سمجھ کر، کیا سوچ کر ہمارے ساتھ نیکی کی ہے؟ وہ خاتون، بوڑھی خاتون کہنے لگی، کہا اپنی اوائل عمری میں، بچپن کی عمر میں میں خادمہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، زندگی میں ان کی خدمت میں نے کی، یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ تو جب میں وہاں سے واپس آنے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، جانتی تھی میں دمشق سے ہوں، انہیں پتا تھا میرا تعلق یہاں سے ہے، تو انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی، کبھی قیدی نظر آئیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہا زندگی بھر ان کی نصیحت پر عمل نہ کر سکی، آج دیکھا قیدی ہیں، مجھے وہ نصیحت یاد آ گئی، ان کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، بس وہ بات پوری کرنے کے لیے میں نے کچھ چادریں، کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، بتا تیرے لیے ہم کیا دعا کریں؟ وہ کہنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے دل میں خواہش، ہاں جب میں ان کے پاس تھی تو 2 ننھے شہزادے تھے اور ایک بڑی شہزادی تھی، بس یہی خواہش ہے کہ ان کو دیکھ لوں، اور تو اب دل میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ نے تیری اس دعا کو سن لیا، یہ جو نیزوں پر تجھے سر نظر آ رہے ہیں وہ سر حسین ہے، اور وہ زینب وہ یہ تیرے سامنے کھڑی ہے۔ اس خاتون کو پتا چلا، حیران رہ گئی کہ یہ وہی ہے، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اتنے میں حکم ہوا کہ اب ان قیدیوں کو دربار یزید میں پیش کیا جائے۔ وہ بوڑھی خاتون بھی جو کہ بوڑھی تھی، لاٹھی ٹیکتی تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، وہ بھی ساتھ آہستہ آہستہ چلتی دربار یزید میں پہنچی۔ جب ان کو دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یزید نے گستاخانہ لہجے میں کہا ان باندیوں کو، ان غلاموں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ جوش سے کھڑی ہوگی سیدھی، اس نے کہا تو انہیں باندیا کہتا ہے، یہ کائنات کی عظیم ترین خواتین ہیں، تو انہیں باندیا کہتا ہے، یہ اس کائنات کی شہزادیاں ہیں، یہ اس کائنات کی مالک ہے، تو انہیں کہہ رہا ہے۔ یزید نے دیکھا کہ اس کے دربار میں کون ہے جو گستاخی کر رہا ہے اونچی آواز میں بات کرنے کی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، کہا اس کی خبر لو۔ اب اس کے سپاہی وہ تلوار لے کر اس کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے بوڑھی خاتون فضہ کی طرف بڑھے، تو اسی بوڑھی خاتون کے قبیلے میں سے جو کہ کچھ سپاہی تھے جن کا تعلق حبشہ سے تھا، انہوں نے دیکھا نا کہ ہماری جو بوڑھی ماں ہے
ان کی قومی غیرت جاگ اٹھی، حمیت جاگ اٹھی کہ ہماری ماں کی طرف کچھ سپاہی تلواریں لے کر بڑھ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ یزید کے فوجیوں میں سے جن کا تعلق حبشہ سے تھا، کیونکہ بی بی فضہ اصل میں حبشہ سے تھی، وہاں سے وہ شادی ہوئی تو دمشق آئیں، تو انہوں نے دیکھا نا کہ ہماری ماں کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ یزید کے فوجیوں میں سے کچھ فوجی وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، کہا خبردار، یہ ہماری قوم کی ماں ہے، اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال کر رکھ دیں گے۔ تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ کی جانب رخ کیا اور کہا بابا آج ایک خاتون کی عزت کے لیے 20 تلواریں میان سے باہر نکل آئیں، لیکن آج آپ کی بیٹیوں کا حال پوچھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا اس ظالم نے امام عالی مقام کے لبوں پر چھڑی ماری اور کہنے لگا آج میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا، آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ آباء و اجداد وہی تھے، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سب جو تھے میدان غزوہ احد میں بڑے بڑے سردار بنو امیہ سے تھا۔ کہا کہ آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ تو جب اس نے یہ چھڑی امام عالی مقام کے لبوں پر لگائی، وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، تجھے پتہ نہیں ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے کئی مرتبہ ان لبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوم رہے تھے، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ وہ ان لبوں کو چوم رہے تھے، اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ وہاں پر ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، کوئی سفیر آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، تو جب اسے پتا چلا کہ یہ تو نبی کے خاندان والے ہیں اور نبی کے نواسے کا سر ہے، وہ حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کا ایک نشان ثبت ہے، وہ نشانی ہمارے پاس ہے، اور آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، تعجب ہے تم پر، حیرانگی ہے تم پر۔ اسی طرح وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والا ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں اور یہودی میرا اکرام کرتے ہیں، حالانکہ کئی نسلیں بیت گئی ہیں، وہ آج تک میرا احترام کرتے ہیں، اور تم نے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا۔ تو جب یزید نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اب اس نے پھر وہ ڈھنڈورا پیٹا اور اب وہ کہا کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، میں نے یہ کہا نہیں تھا، میں یہ چاہتا نہیں تھا۔ دیکھا نا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، جس حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، وہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے، وہی حکومت اس کی خطرے میں پڑ گئی۔ اب اس نے پھر امام زین العابدین وہ اتنے بڑے، ان سے کہا کہ بتائے اب ہم آپ کے ساتھ کیا کریں، اس بات کا میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے سامنے 4 باتیں پیش کی۔ آپ نے کہا کہ ایک تو سر حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم کربلا میں جا کر ہم سر حسین کو وہاں پر جا کر دفن کریں، اور دوسرا جو دمشق کی جامع مسجد ہے وہاں پر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، اور تیسرا بحفاظت ہمیں مدینہ منورہ پہنچایا جائے، اور چوتھی بات کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے وہ قاتلوں کو ہمارے سپرد کیا جائے۔ جب یہ خبر کہ ان قاتلوں کو پیش کیا جائے، یزید نے کہا کس نے قتل کیا؟ اب کون وہاں پر اقرار کرتا تھا؟ کہا کہ شمر ذی الجوشن نے قتل کیا۔ تو اس نے کہا میں کیوں قتل کروں گا، میری کیا دشمنی تھی، جس کی حکومت ہے اسی نے قتل کیا ہے۔ تو یزید نے کہا آپ کی میں یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، ہاں 3 باتیں آپ کی پوری کر دیتا ہوں۔ پھر سر حسین کو دفن بھی کیا گیا، دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اب آپ نے وہ ساری داستان رو رو کر سنائی۔ یزید نے دیکھا نا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، کہا کہ اذان جلدی سے کہو، تو مؤذن اذان کہنے لگا۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام
زین العابدین نے کہا کہ بتا دیکھ، آج بھی اذان میں میرے نانے کا نام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نانے کا نام ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام ختم ہو گیا، اس کا تشخص ختم ہو گیا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسینی آج بھی زندہ ہیں۔ آج جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ معرکہ کربلا کے بعد جب یہ خبر مدینہ پہنچتی ہے کہ یزید نے یہ ظلم کیا، تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب یزید کو پتا چلا کہ مدینہ والوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، اس نے ایک لشکر تیار کیا اور مدینہ بھیجا۔ اب دیکھیں، اس نے امام حسین کو تکلیف دی، حکومت اس کی بھی نہیں بچی، رہا وہ بھی نہیں جس حکومت کی خاطر یہ سب کچھ اس نے کیا، مدینہ والوں نے بغاوت کر دی۔ اس نے لشکر تیار کیا جسے واقع حرہ کہا جاتا ہے، لشکر تیار کیا، مدینہ پر حملہ کیا، اور لشکر کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا 3 دن کے لیے میں تمہارے اوپر مدینہ شہر حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ وہاں پر کئی 700 صحابہ کو شہید کیا اور مسجد نبوی کو ویران کیا۔ حضرت سعید ابن المسیب نابینا ہو چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگ نہ سکا، مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، کہتے ہیں میں بھاگ نہ سکا، میں وہیں پر منبر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کہا کہ اذان تو ہوتی نہیں تھی، اقامت ہوتی نہیں تھی، کہا کہ مجھے نماز کے وقت کا پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ تو اس ظالم نے مدینہ شہر ویران کیا، مسجد نبوی کو ویران کیا، اذان اور اقامت معطل کی، 700 صحابہ کو شہید کیا، کئی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ یہ اس کے کارنامے ہیں یزید کے۔ جو آج یزید کا نام لیتے ہیں اور اسے حق پر ثابت کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، انہیں کیا یہ کچھ نظر نہیں آتا؟ انہیں واقع حرہ نظر نہیں آتا؟ دوسری جانب مکہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اس نے لشکر بدلا، کہا کہ مکہ پر حملہ کر دو۔ یہ اس کے سیاہ کارنامے ہیں جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ مکہ پر حملہ کیا، بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی، آگ کے گولے برسائے گئے اور بیت اللہ کا غلاف جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، یزید شام میں بیٹھا ہوا تھا تخت خلافت پر، اسے کلنج کا درد پڑا، کمر کا درد پڑا، اور ایسا شدید درد پڑا کسی طبیب کی دوائی اثر نہیں کرتی تھی، کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی، 3 دن تڑپا اسی درد میں اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ اس کے سیاہ کارنامے ہیں جو اس نے معرکہ کربلا بپا کیا۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یزید کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، جو جو قاتلین امام حسین میں شامل تھے، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ کوفہ کا شہر ہے اور گورنر ہاؤس ہے، جس جگہ پر سر حسین کو رکھا گیا تھا، ایک وقت آیا عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھی وہیں پر تھا۔ جتنے بھی قاتلین امام حسین تھے، جتنے بھی تھے، سب کا انجام ایسا ہی ہوا، عبرت ناک موت مرے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ظلم کرے اور اللہ رب العزت اس کو نشان عبرت نہ بنا دے۔ تو پیغام معرکہ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، کبھی اس کی حمایت میں نہ کھڑے ہوں۔ یہی فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام عالی مقام کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔